السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کے سلسلے میں جز 20 ہے، حدیث نمبر 13 پیش خدمت ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا قیس بن حازم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، میں نے مروان بن حکم جو جنگ جمل میں بنو امیہ کی طرف سے لوگوں کو سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف بھڑکانے والوں کا سرغنہ تھا کو جنگ جمل کے اس دن سیدنا طلحہ پر تیر چلاتے ہوئے دیکھا جو ان کے گھٹنے پر لگا، اور وہ اسی زخمی حالت میں مسلسل تسبیح کہتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ المصنف ابن ابی شیبہ اور فضائل صحابہ کی حدیث میں ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ میں سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم ان ایمان والوں کے سینوں میں سے ہر قسم کا کینہ کھینچ نکالیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح جنت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 47۔ لہٰذا چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے مدرجہ بالا حدیث میں 13 نمبر میں تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیوں کیا؟ ان اہم بات کی حقیقت اور حکمت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی وجوہات کو جاننے کے لیے احادیث نمبر 14 سے 16 تک ملاحظہ فرمائیے۔ ابھی میں آپ کو 14 سے 16 تک اس حدیث کو پڑھ کے سناؤں گا، جس سے کہ یہ سب معاملہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس سے پہلے میں مروان ابن حکم کا کردار بتا دوں، کیونکہ اس کا ذکر آگے چلتا رہے گا، اور یہی جو ہے نا ذمہ دار تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حکم جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا اور اللہ کے نبی کی توہین کیا کرتا تھا۔ جب فتح مکہ پر سب کو امان دے دی گئی تو حکم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ اور مدینہ سے دور بھیج دیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو خواب دکھایا تھا کہ حکم کی اولاد آپ کے منبر پر بندروں کی طرح اچھل رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات تک کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا دکھ تھا، لہٰذا یہ حکم اور اس کی اولاد پر اللہ کے نبی نے لعنت کی تھی۔ اس کا ثبوت بخاری میں بھی مل جائے گا، جب حضرت اماں عائشہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا، حکم یعنی تیرے باپ اور پر اللہ کے نبی نے لعنت کی تھی، مروان تو بھی اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ یہ وہی مروان ہے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے بارے میں کہا تھا کہ پکڑو اس لیے، یہ وہی ہے کہ جو کہتا ہے مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے، اور کافروں والی آیات صحابہ کرام پر چسپاں کرتا تھا۔ تو اس غلیظ اور لعنتی انسان نے جو حضرت عثمان کو نقصان پہنچائے وہ بھی آگے ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔